سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ آج کے اس باوقار جلسے میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ عما والوں نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا، ان کے لیے مغفرت کا اعلان اجر عظیم ہے۔ نیز سرور کائنات خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ دوستو، خالق و مالک کا دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، آخر میں شہنشاہ بطحہ، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب نبی کو سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم، اب قیامت تک کی کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی وہ پاکیزہ اور مقدس جماعت عطا فرمائی جنہوں نے دین اسلام کو پھیلانے اور زندہ کرنے میں تن من دن کی بازی لگا دی۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ان سچے دیانتداروں نے دین کی خاطر وہ قربانی پیش کی جس کی نظیر پیش کرنے سے عالم انسان دین امر خالی ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حکم خداوندی اور کمال محمد کو عام کرنے کے لیے اپنی گردنیں کٹا دی، عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کر دیا۔ محترم حضرات، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو رب کائنات نے درسگاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا، ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا اور کتاب ہدایت قرآن کا عطا فرمائی۔ علامہ الحسن نے ان کا امتحان لیا، صحابہ کا مقدس گروہ امتحان میں برا اترا۔ خداوند قدوس نے اعلان میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مصطفیٰ۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ دین کی ستون ہے، صحابہ کنتم خیر امتی کی لاس کا مخاطب ہے، صحابہ برد ہے، ان کے قلوب تقویٰ حواس لبریز ہے۔ قرآن پاک میں جب سے اللہ نے ان کی تعریف فرمائی، قرآن کی تعریف میں رب الاسلام ہے۔ کیف فرمایا اولئک هم المفلحون، کیف فرمایا اولئک هم الراشدون، کیف فرمایا اولئک هم الصادقون، کیف فرمایا اولئک هم الفائزون۔ رسول عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اگر ان میں سے کوئی شخص بہت قرآن پاک کو سنا کر دے تو میرے صحابہ کے پاس برابر ہوں۔ اللہ اکبر، ملت اسلامی کے چہروں صحابہ والی احترام ہے، ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی، یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے آفتاب ہدایت سے بلاغت کا نور حاصل کیا تھا، یہ وہ صحابہ ہے جنہیں خوف خدا کا سرمایہ حاصل تھا، یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر اللہ حق کو اپنی زندگی بنائی، یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے نئی نبی لڑکیاں چھوڑ کر سدا جہاد کا لبیک کہا، یہ وہ صحابہ ہے جن کی نعش کو فرشتوں نے حصول دیا، یہ وہ صحابہ ہے جو موت سے نہیں بلکہ موت ان سے ڈرتی تھی، یہ وہ صحابہ ہے جن کو شیر نے سواری دی، یہ وہ صحابہ ہے جن کو سمندر کا راستہ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ دربار رسالت سے ان کو صحابہ کے نزول کا مدہ ملا، قرآن نے ان کی تعریف کی، اللہ نے ان کی تعریف کی، رسول نے ان کی تعریف کی۔ الغرض، صحابہ نے وہ حیرت انگیز کارنامے انجام کیے جن تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ انہیں چند باتوں پہ میں اپنی تقریر کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، ابھی آپ نہیں آئے ابھی تک محمد بن عبد الرحیم سے عظمت صحابہ کے عنوان سے تقریر سماعت فرما رہے تھے۔ ان کی تقریر کے دوران میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، ہیں چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، ہم شوق سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ آپ نے ان کی تقریر کے دوران سنا صحابہ کرام کی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہیں اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، حزب اللہ، اس طرح کے اللہ تعالیٰ نے مختلف القاب سے پکارا، اور سب سے بڑی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں A to Z صحابہ کے بارے میں کہا کہ
کہ ہم نے جنت کا وعدہ دنیا میں اس کے لیے کر دیا ہے. ایک تو 10 مبشرہ ہیں، اس کے علاوہ دیگر تمام صحابہ. یہ وہ جماعت ہے کہ اگر انبیاء معصوم ہیں خطاؤں سے تو یہ محفوظ ہے خطاؤں سے. مطلب انبیاء سے گناہ ہو نہیں سکتا، اور صحابہ سے اگر گناہ ہوا تو اس کا گناہ باقی رہ نہیں سکتا. انہوں نے توبہ کر لیا، اللہ نے معاف کر دیا. یہ وہ جماعت تھی. تو اس لیے ہمیں ان سے عقیدت رہنی چاہیے. عقیدت اس لیے بھی کہ ان کے بغیر ہمارا دین نہیں ہے. اگر قرآن ہم تک پہنچا ہے تو ان کی قربانی کے طفیل. اگر صحیح طریقے سے نماز کی تصویر ہم تک پہنچی ہے تو ان کی قربانی کے طفیل. اگر صحیح طریقے سے اسلام ہم تک پہنچا ہے تو ان کے کوئی قربانی کے صدقے. اس لیے ہماری جان، ہماری شان، ہماری آن اور بان ہونا چاہیے صحابہ. اب آئیے میں اگلی تقریر کے لیے آپ کے بیچ مدعو کر رہا ہوں محمد اوجہ حلیم کو. وہ آپ کے سامنے آئیں گے اور عظمت صحابہ کے عنوان سے یہ تقریر پیش فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. الہی دے مجھے طرز تکلم، میری آواز کو تو روشنی دے. الہی دے مجھے طرز تکلم، میری آواز کو تو روشنی دے. مجھے افکار صالح عطا کن، میری تحقیق کو تو روشنی دے. معزز سامعین، آج کے اس باقا جلسے میں ان اصحاب غیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ عمنا والے نے ارشاد فرمایا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقویٰ کے لیے خالص کر دیا. ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے. نیز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے ارشاد فرمایا: میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی ابتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے. دوستو، خالق و مالک کا دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. آخر میں شہنشاہ بطحہ، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اب نبیوں کا سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا. یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی اور پاکیزہ اور مقدس جماعت عطا فرمائی کہ جس نے مذہب اسلام کو زندہ کرنے اور پھیلانے میں تن منتر کی بازی لگا دی. چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ان سب سے جانکاروں نے دین اسلام کے لیے وہ قربانی پیش کی ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت کی دامن اور خالی ہے. یہی صحابہ ہے جنہوں نے حکم خداوت دی اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے گردنیں کٹا دی، عورتوں کو بیوہ بچوں کو یتیم کر دیا. محترم حضرات، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو رب کائنات نے درجگاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا. ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا. کتاب ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی. علامہ الغیوب نے خود ان کا امتحان لیا. صحابہ کا یہ مقدس گروہ امتحان میں پورا اترا. خدا قدوس نے انعام رضی اللہ عنہ کو رضوان کا مجدہ سنایا. حقیقت یہ کہ صحابہ کرام دین کے ستون ہے. صحابہ کرام قوت خیر و مدد کے بلا واسطہ مخاطب ہیں. صحابہ پاک پاس ہے، ان کے قلوب تقویٰ طارت سے لبریز ہے. قرآن میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے. قرآن ان کی تعریف میں رب الانسان ہے. کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہیں فرمایا اولئک هم
الفائزون. حدیث پاک میں رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر کی سنت ادا کرے تو وہ میرے صحابہ کے ایک پاؤں کے برابر بھی نہیں. اللہ اکبر. ملت اسلامی کے جانو صحابہ واجب الاحترام ہے، ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازم اور ضروری ہے. یہی صحابہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے آفتاب ہدایت سے بلا واسطہ نور حاصل کیا تھا. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دی. یہ وہ صحابہ ہیں جنہیں خبر خدا کا سرمایہ حاصل تھا. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر تمام حق کو اپنی زندگی بنایا. یہ وہ صحابہ ہیں جو حق و صداقت کا مجسم نمونہ تھے. یہ وہ صحابہ ہیں جو سربقر مجاہد تھے. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نئی نئی دنیا کو چھوڑ کر ستائے جہاد پر لبیک کہا. یہ وہ صحابہ ہیں جن کی ناش کو فرشتوں نے غسل دیا. یہ وہ صحابہ ہیں جو موت سے نہیں بلکہ موت سے ڈرتی تھی. یہ وہ صحابہ ہیں جن کو سمندروں نے راستہ دیا. یہ وہ صحابہ ہیں جن کو شیر نے سواری دی. یہی وجہ ہے کہ دربار رسالت میں ان کو صحابہ کے نجوم کا مجدہ ملا. قرآن نے ان کی تعریف کی، اللہ نے ان کی تعریف کی، رسول نے ان کی تعریف کی. الغرض صحابہ کرام نے وہ حیرت انگیز کارنامے انجام دیے جن کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی. انہی چند باتوں پر میں اپنی خطبے کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. یہ تھے جناب موج حلیم صاحب جو آپ کے سامنے سابقہ عنوان سے ہی اپنی بات پیش کر رہے تھے. سامعین گرامی، یہ بہت اہم نہیں ہے کہ اس کا عنوان کیا تھا. ہمارے لیے بہت اہم یہ ہے کہ ایسے اتنے چھوٹے چھوٹے بچے کسی لڑکھڑاہٹ کے بغیر تسلسل کے ساتھ ایک عنوان پر آپ کے سامنے اپنی بات رکھ پاتا ہے لڑکھڑائے بغیر. یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے ہمیں اس توجہ کے ساتھ سننا چاہیے اور بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ کلمات کہنے چاہیے. اور ہم ایسے اس میں بیٹھے ہیں مجلس میں تو ہمارا ثواب تو لکھا ہی جا رہا ہے. اگر ہم نے بچوں کی حوصلہ افزائی کی اور ہمارے کسی کلمے سے کسی بچے کا حوصلہ بڑھ گیا اور وہ بچہ اس میدان میں آگے بڑھتا چلا گیا تو یاد رکھیے آپ کا ایک کلمہ آپ کو کتنا بلند کر سکتا ہے. ممکن ہے کہ وہ آپ کے لیے ذریعہ نجات ہو جائے. اس لیے ہم سب کو ہمارا متوجہ ہو کر سننا ہے، بچوں کی حوصلہ افزائی کی کوشش بھی کرنی ہے. آئیے ہم پروگرام کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر تقریری پیش کرنے کے لیے محمد شعیب شکیل شیخ سے دعوت دیتے ہیں. وہ آئیں گے آپ کے سامنے عظمت قرآن پر تقریر پیش فرمائیں گے. ہلو. ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم ما تعلم القرآن وعلمه. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر. صدر محترم، اسٹیج پر افروز، بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے. ہمیں چندے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے. تو قرآن پاک جس کی زبان مقدر، بیان مقدر اور جو فصاحت و بلاغت کا جھاڑ ایمان کا سمندر ہے، جس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے کہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کے صادق اور طلحت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس کے بارے میں حسین انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. دعا کیجیے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے. آمین. نوجوان دوستو، یہ قرآن رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ و حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ مولے سے
ماشاء اللہ. حضرات گرامی، یہ تھے محمد شعیب شکیل سلمہ. آپ کو جان کر بےحد خوشی ہوگی. یہ بچہ ایک تو بچہ ہے دیکھنے میں، لیکن چنگاری ہے. آپ نے اس کی تقریب سے اندازہ کر لیا ہوگا. ساتھ میں یہ بات بھی جان کر بےحد خوشی ہوگی کہ اس سال کا حافظ قرآن ہے. اس سے بھی زیادہ خوشی ہوگی کہ اس نے 10.5 مہینے میں حفظ قرآن مکمل کیا ہے. یہ قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے آپ سے بات کرتے ہوئے بتایا گیا. 2 حدیث اس نے آپ کے سامنے کوٹ کی. اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کا بچہ حافظ قرآن بنے گا، اللہ تعالیٰ اس بچے کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنائے گا کہ اگر اس دن دنیا کا سورج سامنے ہو اور اس حافظ قرآن کے باپ کا جو تاج، باپ اور ماں دونوں، البس والداہ تاجا یوم القیامہ، باپ اور ماں دونوں کو جو تاج پہنایا جائے گا، آج کا چمکتا ہوا سورج اور اس دن کے اس کے ماں باپ کے سر کا تاج، دونوں کا جب مقابلہ کریں گے تو سورج کی روشنی اس تاج کی روشنی کے سامنے میں پھیکی اور مات پڑ جائیں گی. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءه احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم. اللہ کے رسول نے فرمایا ذرا سوچو اس کے ماں باپ کے تاج کا یہ عالم ہوگا. فما ظنکم بالذی عمل بہذا، جس شخص نے قرآن کو حفظ کیا اور اس پر عمل کیا اس کا کیا عالم ہوگا. اس لیے قرآن کریم کی اتنی بڑی عظمت، اور میں نے آپ کے سامنے بولتے ہوئے کہا کہ قرآن ہی وہ مابین امتیاز ہے. جب آیا تو خالق میں اور مخلوق میں فرق سمجھایا انسانیت کو. اسی کتاب کے آنے کے بعد انسان کو لگا کہ کوئی خالق ہے، کوئی سپریم ہے جس کے سامنے ہر ایک کی حیثیت ہیچ ہے، بے حیثیت ہے، بے قدر ہے، بے وقعت ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. مکڑی کے جالے کی طرح بے وقعت ہے کہ ایک پھونک سے اس کو مٹایا جا سکتا ہے. یہ قرآن کریم کی عظمت ہے. تو اسی لیے یہ آپ کو جاتے جاتے ایک پیغام دے گیا. لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو طرف کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. آئیے حضرات گرامی، تقریر کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں محمد انس نفیس حوالی کو. چونکہ قرآن کریم کا جب تذکرہ آیا تو آپ جانتے ہیں قرآن کریم نے خود اپنے نازل ہونے کے مہینے کو بیان فرمایا. میں آیا ہوں کس مہینے میں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. میرا نزول ہوا ہے قرآن رمضان کے مہینے میں. اور عجیب بات ہے کہ رمضان کے مہینے کی آمد ہے اور آپ کے سامنے جو بچہ تقریر پیش کرنے والا ہے وہ رمضان کے عنوان سے بیان کرے گا. آپ سماعت فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي أنزل القرآن في شهر رمضان، والصلاة والسلام على محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام إلى يوم القيامة. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. جناب صدر اور محترم دوستو، ابھی میں نے آخری کتاب باسواب کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اسلام کی بنیادی تعلیمات میں ایمان، نماز اور زکوٰۃ کے بعد روزہ کا درجہ ہے. رمضان کے پورے ماہ کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں. جو شخص بلا عذر شرعی رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے تو وہ بہت بڑا گنہگار ہے. فرمایا ہمارے آقا
مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بلا عذر کوئی ایک روزہ بھی چھوڑ دے، وہ اگر اس کے بدلے ساری عمر بھی روزہ رکھے تو بھی اس کا حق ادا نہ ہو سکے گا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اسلام ہی میں فرض نہیں ہوا ہے بلکہ دنیا میں جتنے بھی مذہب ہوئے ہیں یا ہے سب میں کسی نہ کسی شکل میں روزے کا وجود ہے۔ ہندو ہو یا عیسائی، بدھ ہو یا موسائی، سبھی روزہ رکھتے ہیں۔ توریت و انجیل کے صفحات گواہ ہے، تاریخ کے اوراق بھی بتاتے ہیں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر دور میں ادا کی ہوئی ہے۔ روزہ کیا ہے؟ ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں فرشتوں کے سب میں لا کھڑا کرتا ہے۔ فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ان کی پوری زندگی احکام الہی کی تعمیل میں گزرتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے۔ آپ کا جی چاہے کہ آپ شیریں سے لطف اندوز ہو مگر نہیں پیتے، آپ کے روبرو لذیذ کھانے ہیں مگر آپ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، آپ کا نفس چاہتا ہے مگر آپ اسے لگام دے دیتے ہیں۔ یہ حرکت ایک دو دن نہیں پورے ایک ماہ کی جاتی ہے۔ آپ خود ہی تصور فرما لیں کہ یہ نفس کے کنٹرول کرنے کا کتنا بہترین طریقہ ہے۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے ہمیں وہی کرنا چاہیے جو سب سے بڑے سرکار کی مرضی ہے، ہمیں ویسا ہی رہنا ہے جیسا کہ مالک کائنات چاہتا ہے۔ ہماری ہر حرکت اسی کے حکم سے ہونی چاہیے۔ وہ کہے چلو تو چل پڑے، کہے کہ رک جاؤ تو رک جائے، کہے کہ کھاؤ تو کھا لے، کہے کہ پیو تو پی لے۔ اور وہ اگر کہے کہ نہ کھاؤ اور نہ پیو تو پھر اس کے حکم کے سامنے ہمیں سر جھکانا لازمی ہے۔ ایک ماہ کے اس مسلسل عمل سے اگر آپ نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا تو سمجھ لیا آپ کا روزہ ہو گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح ڈھنگ سے روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات گرامی، اب اس کے بعد میں تقریر ہی پیش کرنے کے لیے محمد شعیب شاکر صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ ننھا سا بچہ ہے، ناظرہ کا طالب علم ہے، عنوان اس کا آخرت ہے۔ آپ کے سامنے ایک بہترین مثال پیش کر کے اپنی تقریر پیش کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کا
ये हवा दो एक मारा नसीब होगी और अगर छोटी बच्ची की तरह लापरवाही इससे काम किया खुदा और उसके रसूलों को बात खुदा मानी अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारी तो याद रखना एक ना एक दिन तुम्हें मौत आ जाएगी और अपने किए का एक एक हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह का शुक्र है कि आप मुसलमान हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं और आज से ज्यादा मुसलमान दुनिया की जिंदगी में फंस चुके हैं और आखिरत को भुला बैठे हैं। यही वजह है कि हमारा जगह शरीर और परेशान हाल में है। हमें आखिरत का यकीन तो है और ये यकीन बहुत ही कमजोर है। हमारी दुनिया की जिंदगी बन जाए इसकी हमें बहुत फिक्र है और हम आखिरत की कितनी तैयारी कर रहे हैं इसका हमें कोई एहसास नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको आदम का पक्का यकीन अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, ये हमारे प्रोग्राम की जो तरतीब थी असर से मगरिब तक अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ। इस बच्चे ने आपके सामने, मैंने आपसे कहा, एक मिसाल देकर आपको दुनिया की इंसानियत को और आखिरत के हवाले से अल्लाह ताला ने कुरान करीम में आखिरत को कैसा बयान किया है। इंसान को बताया जाता है तुम्हारे मरने के बाद एक ज़िंदगी है बरज़ख वाली, उसके बाद एक ज़िंदगी है जिसमें तुम्हें उठाया जाएगा, तुम्हारे एक एक किए का हिसाब तुमसे लिया जाएगा, तराजू लटकाया जाएगा, तुम्हारे नेकियों को और बदी को तौला जाएगा। जन्नत भी है, जहन्नम भी है। एक इंसान काफिर इंसान सोचता है इस वक्त कुछ दिख नहीं रहा। इस तरह उस मछली को न 32 दांत दिख रहे थे, न धागा दिख रहा था, न इंसान दिख रहा था, न उस चारे के अंदर कांटा दिख रहा था। ऐसी इंसानियत की हालत है जब इंसान गफलत का शिकार होता है। वो जहन्नम के बारे में सवाल करता है, किसी ने देखा है क्या? वो जन्नत के बारे में सवाल करता है, किसी ने देखा है क्या? वो फरिश्ते के बारे में सवाल करता है, किसी ने देखा है क्या? वो दोबारा जिंदा होने के बारे में पूछता है, कोई जिंदा होकर आया है क्या? ये गफलत का शिकार आदमी होता है। इसी को इस बच्चे ने एक मिसाल से आपको समझाने की कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ। अब आपको वज़ू के लिए 2-4 मिनट टाइम दिया जाएगा। प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले एक छोटा सा बच्चा को हम नात के लिए बुला लेते हैं, नात सुन लेंगे, उसके बाद प्रोग्राम का इख्तिताम होगा और इंशाअल्लाह मगरिब के बाद फिर बाज़ाब्ता प्रोग्राम का आगाज़ होगा। उसमें भी तिलावत कलामुल्लाह, नातें और हमारे मेहमान खुसूसी हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना सलमान साहब बिजनौरी दामत बरकातुहुम, उस्ताद मादर इल्मी अज़हर हिंद दारुल उलूम देवबंद का खुसूसी खिताब होना है। ये वो शख्सियत है जो खलीफा व मुजाज हैं, पीर तरीक़त महबूबुल उलमा हज़रत अक़दस हज़रत पीर ज़ुल्फ़क़ार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम के। वो शख्सियत है जिनकी पूरी दुनिया में लाखों से ज़्यादा मुरीदीन है और जिनका फैज़ पूरी दुनिया में मुरीदीन के वास्ते से आम है। और ये हमारे बीच जो शख्सियत तशरीफ़ फरमा होने जा रही है, होने वाली है, इनकी ज़ियारत के लिए भी लोग दूर दराज से तशरीफ़ लाया करते हैं। इनसे इनकी 2-4 बात सुनने के लिए टाइम लेकर, वक्त लेकर उनके दरबार में हाज़िरी देते हैं। हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे बीच मेहमान गिरामी तशरीफ़ ला रहे हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप खुद भी तशरीफ़ रखें, अपने अहबाब को भी बुला करके लाएँ और फिर जमी के साथ प्रोग्राम में आखिर तक तशरीफ़ रखने का अज़्म पैदा करें। आइए आखिरी नाम के लिए मैं आपके बीच दावत देता हूँ। फरहान खैरुल बशर सल्लल्लाहु को आपके बीच आएंगे और नाते पाक पेश करेंगे। है नहीं?
جس گھڑی بھول جائے گی بچوں کو ماں، جس گھڑی باپ بھی ہوں گے نامہرباں، جس گھڑی نفسی نفسی کا ہوگا سما، اس گھڑی ہوگا بس آپ کا آسرا۔ مصطفیٰ 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 مصطفیٰ، بہر تعظیم سر کو جھکائے شجر، ایک اشارے سے ہو جائے ٹکڑے قمر، سید الانبیاء شاہ جن و بشر، اللہ اللہ ہے یہ آپ کا معجزہ۔ مصطفیٰ 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 مصطفیٰ۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ۔ حضرات گرامی، اسی کے ساتھ اب اس مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ ہم سب باوضو ہو کر مسجد میں تشریف رکھیں، نماز ہوگی اور نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ دوسری نشست کا آغاز ہو جائے گا۔